کی معتبر کتابوں کا حوالہ سرکار نے فرمایا اے علی تو تیرے دونوں بیٹے حسن و حسین اور تیری زوجہ فاطمہ الزہرا اور میں محمد اس حال میں بھی چاہے اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر گندگی کو اہل بیت محمد سے دور فرما دیا۔ ایسی طہارت کس زبان سے ہو بیان، عز و شان اہل بیت مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خانے اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو سامعین محترم یہ طہارت اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی ہے۔ کیسی طہارت؟ حسنین کریمین کا ذکر ہوا، میرے نبی حسنین کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ بھئی چومنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن سونگنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سونگ کون رہا ہے کہ جس نبی کے اپنے پسینے کی بوند بوند سے خوشبو آتی ہو وہ نبی حسنین کو چومتا بھی ہے سونگتا بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب ہم نے سرکار کو تلاش کرنا ہوتا ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے، حضور کی خوشبو کو سونگ کر تلاش کر لیتے تھے۔ ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے وہ جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ میرا نبی جدھر سے گزر جائے خوشبو خیرات لیتی ہے۔ جس نبی کی اپنی طہارت اپنی خوشبو کا عالم یہ ہے وہ نبی حسنین کو چومے بھی حسنین کو سونگے بھی۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہما ریحانتاہما، فرمایا یہ دونوں حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ حقیقت میں سرکار حسنین کو سونگ کر حسنین کی نہیں بلکہ خود محمد کی خوشبو سونگتے تھے، اپنی خوشبو سونگتے تھے۔ اس لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ حسین ہے تو جلی جلی ہے، حسین کے گھر حیا پلی ہے، حسین ہی سے علی علی ہے، حسین کا نام ہی دعا ہے، حسین ہر مرض کی دوا ہے۔ تمہارا ادراک بے خبر ہے، تمہیں کیا خبر حسین کیا ہے؟ حسین اب کا، حسین جب جا، حسین کب کب نہیں تھا جب کا، حسین مالک ہے روز و شب کا، حسین ایک فیصلہ ہے حسب کا، حسین ایک واسطہ ہے نسب کا، حسین کا رب حسین رب کا، حسین کے سب حسین سب کا، حسین کا ہی حسین لنگر زمانہ سارا کھا رہا ہے۔ تمہارا ادراک بے خبر ہے، تمہیں کیا خبر حسین کیا ہے؟ میرے دوستو آج کے اس دور کے اندر کچھ ایسے لعنتی لوگ بھی آ گئے جنہوں نے یزید لعین پلید کو اٹھا کر امام علی مقام کے برابری میں کھڑا کر دیا۔ ارے امام علی مقام کا مقابلہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا نہ کر سکا تو یزید کہا کہ اس کھیت کی مولی ہے۔ فاروق اعظم کا دربار لگا ہے، سگے بیٹے کو 500 دیا، اپنے بیٹے کو وقت کا امیر المومنین فاروق اعظم جن کو میرا نبی کہے لو کان نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کو میرا نبی کہے الحق ینطق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے رب کلام کرتا ہے۔ سگے بیٹے کو 500، حسین کو 1000، حسن و حسین کو 1000، بیٹے کو 500۔ بیٹے نے اعتراض کیا ابا جان کیا وجہ ہے؟ مجھے 500، میں بدر میں گیا تھا، سرکار نے فرمایا تو ابھی بچہ ہے جا چلا جا۔ احد میں بھی گیا، تبوک میں بھی گیا، خندق میں بھی گیا، نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، تن من دھن سب کچھ قربان کرتا رہا۔ مجھے 500، یہ تو بھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، یہ تو جنگوں میں بھی نہیں گئے۔ تو ابا جان انصاف کیجئے، جس عمر کے عدل کا انصاف کا عالم یہ ہے، آج تک جہاں پر مثالیں دی جاتی ہوں فاروق اعظم کے عدل کی، لیکن یہاں پر بیٹے کو 500، حسن و حسین کو 1000۔ جب بیٹا اعتراض کرتا ہے سامعین محترم فاروق اعظم نے سر سے دستار اتار لی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا بیٹے یہ بات کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گیا؟ تیری ماں تجھ کو روئے، یہ بات کرنے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہا حسن و حسین کا مقابلہ کرتا ہے تو جا
حسن و حسین جیسی ماں فاطمہ لا کے دکھا، ان جیسا بابا علی لا کے دکھا، ان جیسا نانا محمد لا کے دکھا، ان جیسی نانی خدیجہ لا کے دکھا۔ سر سے دستار اتار کر کہتے ہیں اے بیٹے سن، یہ تیرے بابا کے سر پر جو بال اگے ہیں یا اللہ کی عطا ہے یا محمد کی عطا ہے یا حسین ابن علی کے در کی ہے۔ میرے دوستو، فاروق اعظم کی محبت حسنین کریمین کے ساتھ، فاروق اعظم کا محبت کا عالم یہ ہے۔ صدیق اکبر ممبر پر بیٹھے، سرکار کے وصال کے بعد دوسری سیڑھی پر امام حسن سے برداشت نہ ہوا، کہا ابو بکر صدیق نیچے اتریے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، جائیں جا کر اپنے نانے کے ممبر پر بیٹھیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں، کہا کوئی ممبر نہیں، چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ یہ محبت کا عالم ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھا کر باہر آتے ہیں، حسن و حسین کو دیکھا، حسن کو اٹھایا سینے سے لگایا، حسین کو اٹھایا سینے سے لگایا، اور سامنے علی تھے، کہا اے علی ذرا ان کے لبوں کو دے، ان کے رخساروں کو دے، ان کی آنکھوں کو دے، یہ تیرے بیٹے تو نہیں لگتے، یہ تو محمد عربی کے بیٹے لگتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی محبت ہے، یہ فاروق اعظم کا پیار ہے۔ آئیے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی آخری مثال رکھ کر بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین ایک جنازے میں گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں، امام صاحبی نے لکھا اس کو، بہت بڑے محدث امام صاحبی فرماتے ہیں جنازے سے فارغ ہو کر امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں پر مٹی لگ گئی، جب مٹی لگی تو ابو ہریرہ نے سر سے دستار اتاری اور اتار کر اپنی پگڑی سے صاف کرنے لگے پاؤں کو، حتیٰ کہ امام حسین نے پاؤں پیچھے کرنا چاہا، کہا کہ آپ میرے نبی کے بزرگ صحابی ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو نبی سے حدیثیں سنتے رہے، کہا آپ ایسا نہ کیجئے۔ جب یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کہہ اٹھے، کہا حسین مجھے اپنی پگڑی سے پاؤں صاف کرنے دو، جو شانیں ہم نے اپنے نبی کی زبان سے تمہاری سنی ہے، اگر مدینے والوں کو پتہ چل جائے آپ کے قدم زمین پر لگنے ہی نہ دیں بلکہ کندھوں پہ اٹھا کر مدینے کی سیر کرواتے رہیں۔ سامعین محترم، یہ صحابہ کی محبت کا عالم ہے، جس طرح صحابہ نے محبت کی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی آل کا پیار رکھیں، اور یقیناً بابا